لڑکیوں کا خاص طور سے، لڑکوں کا بھی یہ پرابلم ہے لیکن زیادہ لڑکیوں کے لیے یہ پرابلم ہے. لڑکیوں کے لیے زیادہ مشکل ہو گیا، لڑکوں کے لیے پھر بھی ہے مشکل لیکن ایک حد تک تھوڑا کم ہی ہے. تو اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کے پیدائش کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ رشتہ، شادی کرنا، ہاں ٹھیک ہے، اور رشتہ نہیں ملتا، یہ شادی کا ایک ٹینشن. اس لیے ایک مرتبہ لڑکی ہوئی، دوسری مرتبہ لڑکی ہوئی، تیسری مرتبہ ڈر لگا ہوا رہتا یہ بھی لڑکی نہیں ہونا اب مجھے. بلکہ ایسے ایسے واقعات کے بچپن میں پیدا ہوتے ہی اپنی بچیوں کو پھینک کے چلے جا رہے ہیں. آج نیوز ہم دیکھتے ہیں نا، ہاسپٹل میں چھوڑ دے کے چلے جا رہے، گٹر میں پھینک دے کے چلے جا رہے، کچرے کے ڈبوں کے پاس چھوڑ دے کے چلے جا رہے. کیوں؟ لڑکی پیدا ہوئی تو پھر پرابلم کیا؟ شادی کی سوچ بس ایک ہی ہے، شادی کو لے کے ٹینشن، بچیوں کو چھوڑ دے رہے، پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ دے رہے، اس کو قتل کر دے رہے، یا پیٹ کے اندر ہی آبارشن کروا دے رہے، قتل کروا دے رہے. شادی کو ہم مشکل بنا لیے، اس لیے آج لڑکی کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھا جا رہا. اور لڑکی پیدا ہوئی تو پھر ماں باپ کے لیے ٹینشن، خاص طور سے پھر باپ کے لیے ٹینشن، جائیداد بیچنا پڑ رہا ہے، پراپرٹی بیچنا پڑ رہا ہے. بھائیوں کو کیا ہے، پوری زندگی 10-10 سال 20-20 سال کیا ہے، بہنوں کی شادیاں کرنے کے لیے سعودی دبئی وغیرہ کے چکر کاٹنا پڑ رہا ہے. بچیوں کی شادیوں کے لیے سودی قرض لینا پڑ رہا ہے. پھر اسی طرح کئی جگہ تو ایسے حالات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں یہ سوچ کر کہ اب ہماری شادی ہوگی کیسے، اس لیے وہ یا تو خودکشی کر کے مر جاتی ہے یا نہیں تو کافروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا. رشتے کیوں نہیں آ رہے؟ یہ ہماری اپنی غلطی ہے، ہم نے مشکل بنا دیا ہے. تو بہرحال یہ بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد اور کچھ باتیں آپ لوگوں کے علم میں، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ بار بار کہتا ہوں، اور یہ اصل میں یہی تو بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. اس بنیاد کو ہی ہم چھوڑ دیے، ان بنیادی باتوں کو ہی آج مسلمان کیا ہے، نظر انداز کر دیا. بلکہ ہر مسلمان کو شاید میں سمجھتا ہوں یہ باتیں معلوم ہیں، یا کہیں نہ کہیں وہ جمعہ کے خطبے میں تو سنا، یا اجتماع میں سنا، بیان میں سنا، کہیں نہ کہیں سنتا ہی رہتا ہے یہ حدیثیں جو کہ بنیاد ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اگر ان بنیادی باتوں پر عمل کر لے گا نا تو پھر یہ شادی کی کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی مشکل کسی کے لیے نہیں رہے گی. وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد صرف 2 حدیثیں جو کہ صحیح بخاری میں ہے. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب انسان نکاح کرتا ہے تو 4 چیزوں کی بنا پر کرتا ہے. اس میں سے ایک خوبصورتی، اور دوسرا مال، اور تیسرا خاندان، اور چوتھا دینداری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیندار سے نکاح کرو. یعنی یہ لڑکے کے لیے، لڑکے کے ماں باپ، لڑکے کے گھر والوں کے لیے یہ نصیحت تھی. 4 چیزیں دیکھتے ہیں عام طور پر، لیکن تم دینداری کو دیکھو. اگر دینداری کے ساتھ اگر 3 چیزیں مل گئی، 3 میں سے ایک بھی مل گئی، الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن اگر دیندار نہیں ہے، باقی سب مل گئے، تو پھر یہ تمہارے لیے مشکل ہے. ایک حدیث یہ لڑکے والوں کے لیے نصیحت تھی. دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اخلاق اور دینداری تمہیں پسند آ جائے اسے اپنی لڑکی کا نکاح کر کے دے دو. یعنی مرد کے اندر، کسی بھی لڑکے کے اندر اگر اخلاق اور دینداری یہ پسند آ گئی تمہیں، اچھا لڑکا ہے، اخلاق کا، دیندار ہے، تو بس اسے اپنی لڑکی کو دے دو. یہ لڑکی والوں کے لیے بھی نصیحت تھی. اب اس پر نہ لڑکی کے ماں باپ راضی ہے عمل کرنے کے لیے، نہ اس حدیث پر لڑکے کے ماں باپ راضی ہے، نہ لڑکے والے راضی ہے. دینداری نہیں ہونا، باقی سب چیزیں ہونا، تو پھر یہی ہمارے لیے مصیبت اور مشکل بن گئی ہے، یاد رکھو. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو نکاح کے لیے اصل میں شرط کیا ہے، نکاح کے شرائط کیا ہے. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، آپ کو معلوم بھی ہے، نکاح کے لیے اسلام نے جو شرائط لگائے، جو کنڈیشنز لگائے، جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھو یہ اہم بات اور بنیادی بات، جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور اگر یہ کنڈیشنز ہے تو پھر نکاح کبھی بھی ہو سکتا، کہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ 4 ہی شرائط ہے صرف. وہ 4 شرائط کیا ہے؟ ایک تو ولی راضی ہونا. ولی راضی ہونے کا مطلب لڑکی کے لیے ولی، لڑکی کا ولی اس کا باپ، باپ نہیں ہے تو بھائی، بھائی نہیں ہے تو چاچا، تایا، اس طرح اس کا رشتہ دار کوئی بھی، اس کا ولی، اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، لڑکی کے لیے اس کا ولی ہونا شادی کے لیے ضروری ہے. اور دوسری چیز 2 گواہ ہونا. یہ گواہ لڑکے والوں کی طرف سے ہو سکتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے ہو سکتے. کدھر سے شادی ہو رہی بھائی یہاں پر، اس کے لیے ہاں ہم گواہ ہیں، ہم دیکھیں، اس کے لیے 2 گواہ ہونا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول کا مطلب لڑکی بھی راضی رہنا، لڑکا بھی راضی رہنا، بولنا کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں اس لڑکی کو. یہ ایجاب و قبول ہے. یعنی زبردستی نکاح نہیں ہوتا، لڑکی پر یا لڑکے پر زبردستی کر کے نکاح نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ قبول کرنا، لڑکی لڑکا دونوں بھی راضی رہنا، یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مہر طے ہونا. مہر، لڑکا مہر دے گا لڑکی کو.
کتنے ہزار ہوگا اس کی طاقت کے مطابق، زیادہ بھی ہو سکتا کم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لوہے کی انگوٹی پر بھی نکاح ہوا، بلکہ وہ بھی نہیں تھا تو صرف قرآن کی آیتوں کو بھی مہر بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا۔ صرف 4 ہی شرط یاد رکھو، یہ 4 کنڈیشنز اگر پوری ہو رہی ہے تو پھر نکاح کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا۔ 4 یاد رکھ لو۔ پہلی چیز، لڑکی کا ولی راضی رہنا۔ دوسری چیز، 2 گواہ رہنا۔ تیسری چیز، راضی رہنا، ایجاب و قبول، لڑکی لڑکا راضی رہنا، قبول ہے بولنا۔ پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ مہر طے ہونا، مہر دے دینا۔ اب یہ 4 چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی، ہو سکتا ہے آپ بس میں جا رہے تو بس میں بھی اگر یہ 4 چیزیں کنڈیشنز پوری ہو رہی، بس چلتے چلتے بس میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، ٹرین چلتے چلتے ٹرین میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، اجتماع میں گئے اجتماع میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، کسی اور کی شادی میں گئے فنکشن ہال میں وہاں بھی نکاح ہو سکتا ہے، ایک جگہ گھر میں بیٹھے اگر یہ 4 کنڈیشنز پورے ہو رہے وہاں پر نکاح ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ پارک میں ہو سکتا ہے، مسجد میں ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکی ہے، لڑکی کے ساتھ باپ ہے، 1-2 آدمی گواہ ہے، لڑکا ہے، لڑکا لڑکی دونوں راضی ہے، مہر طے ہوا، ٹھیک ہے میں اتنا دے دیتا ہوں بول کے بولا، جو ہے وہ دے دیا۔ اب یہ 4 چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی، صرف 4-5 آدمی ملے، وہیں پر رشتہ ختم ہو گیا۔ ابھی یہ 4 چیزیں جمع ہو گئی، وہاں پر نکاح ہو جاتا، پھر کیا ہے وہ لڑکی کو بھیج سکتا ہے۔ اتنا آسان تھا ہمارے لیے نکاح۔ دیکھو اسلام جو کنڈیشنز دیا صرف 4 شرائط تھے، صرف 4، ہم 400 کنڈیشنز لگا لیے۔ لڑکی کا رشتہ ہو یا لڑکے کا رشتہ ہو، کیا کیا ہونا اب ہمارے پاس رسم ہونا، رواج ہونا، رشتہ دار ہونا، فنکشنال ہونا، کھانے کی دعوت ہونا، شادی کی دعوت ہونا، پھر کیا ہے بہت بڑا ولیمہ ہونا، روکے ہونا، اور کیا ہونا بھائی، پورے مہندی کے رسمہ، ہلدی کے رسمہ ہونا، ڈی جے ہونا، اور کیا ہونا بھائی، سونا ہونا، اتنے جوڑے کپڑے ہونا، اور کیا ہونا بھائی، اتنے اچھے اچھے کھانے ہونا، اتنے پکوان ہونا، ویڈیو کیمرہ ہونا، فنکشنال بک ہونا، کیا کیا نہیں ہے بھائی۔ اگر ایسا گنتے چلے گئے تو شاید ایک ایک جگہ ایک ایک طریقے سے نکاح ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کے لیے کتنے کنڈیشنز ہم لوگوں نے لگا لیے۔ یہ سب ضروری نہیں ہے، اصل میں اسلام جو نکاح کا طریقہ بتا یہ سب نہیں ہے، صرف یہ 4 ہے تو نکاح ہو جاتا بس۔ تو ہم یہ اسلامی طریقے کو چھوڑے، تب جا کے پھر ہمارے نکاح ہم خود مشکل بنا لیے۔